نے بنو نذیر پہ چڑھائی فرمائی تھی۔ یہود کا ایک قبیلہ تھا، مدینہ طیبہ کے قرب میں رہتا تھا، 2 میل کے فاصلے پہ فوجیں گئی، وہاں پہ فتح ہوئی اور بنو نذیر کے باغات، مال اور بھاری مال مسلمانوں کو مال غنیمت کے طور پہ ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کی تقسیم سے پہلے مہاجرین کو بھی بلا لیا اور انصار کو بھی بلا لیا۔ توجہ، انصار صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف بٹھایا اور فرمایا بھی دیکھو کہ یہ مہاجر جو مکہ مکرمہ سے آئے تھے خالی ہاتھ آئے تھے، کسی کے پاس مال نہ تھا، دولت نہ تھی، پیسے نہ تھے، سونا چاندی نہ تھا، کچھ نہ تھا، خالی ہاتھ آئے تھے۔ تم نے اتنا اصرار کا مظاہرہ کیا ان کے ساتھ، سب کچھ تم نے ان کو اپنا ذاتی دے دیا۔ کیسے؟ جس کے 2 مکان تھے اس نے ایک اپنے مہاجر بھائی کو مکان دے دیا، کسی کے 2 باغ تھے تو اپنے ایک بھائی کو باغ دے دیا، کسی کے اگر 2 دکانیں تھیں تو اپنے ایک بھائی کو دکان دے دی، کسی کا جو کچھ بھی تھا تقسیم کر کے اپنے مہاجر بھائیوں کو دے دیا۔ تمہارے مال ان کے پاس ہیں، اب میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تم چاہو تو جو مال تم نے ان مہاجرین کو دیا تھا وہ تمہیں واپس کر دیا جائے، اور یہ بنو نذیر کا مال غنیمت سارے کا سارا مہاجرین میں تقسیم کر دیا جائے۔ تمہاری جائیداد مہاجرین تمہیں واپس کر دیں اور بنو نذیر والا مال کہاں سے تقسیم کیا جائے؟ مہاجرین میں۔ اگر ایسا چاہو تب بھی میں محمد کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اگر تم یہ چاہو کہ جو کچھ تم نے مہاجرین کو دیا تھا وہ انہی کے پاس رہے اور یہ بنو نذیر کا مال برابر میں تم میں اور ان میں تقسیم کر دوں، تب بھی تمہیں اختیار ہے۔ اب تم کیا چاہتے ہو؟ انصار کی قربانی دیکھیے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مال ہم نے اپنے مہاجر بھائیوں کو دیا تھا وہ لینے کے لیے نہ دیا تھا بلکہ ہم نے ان کی ملکیت میں کر دیا۔ سبحان اللہ، وہ تو قطعاً کسی صورت میں واپس لینے کے لیے ہم تیار نہیں۔ دوسری درخواست ہے، یہ بنو نذیر کا جو مال غنیمت آیا ہے اس میں سے بھی ہم کچھ حصہ نہیں لیتے، ہماری دلی اور قلبی خواہش یہ ہے کہ آپ یہ بھی مہاجرین میں تقسیم فرما۔ سبحان اللہ، یہ بھی مہاجرین میں تقسیم فرما دیں۔ اچھا، ایسا ہوا۔ انصار کی رضا اور خوشنودی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کا بھاری مال، باغات، زمینیں، قلعے، جائیدادیں، محل، مکان، سب کا سب مہاجرین میں تقسیم کر دیا اور انصار میں سے کسی نے ایک پائی بھی نہ لی۔ اس وقت گزرا، توجہ کرنا، بحرین فتح ہوا، وہاں سے بھاری مال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مروت کے انداز میں یہ سوچ لیا کہ اب بحرین کا مال یہ انصار میں تقسیم کروں گا، مہاجرین میں سے اس میں سے کسی کو کچھ نہ دوں گا۔ خفیہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مہاجر کو بلایا اور فرمایا کہ بھی دیکھو انصار نے تو پر کتنا قربانی کی، مکہ سے خالی ہاتھ آئے تھے تو انہوں نے مکان دیے، باغ دیے، جائیدادیں دی، تجارت کے اسباب دیے، سب کچھ دیا۔ پھر بنو نذیر فتح ہوا، اس مال غنیمت میں سے بھی انہوں نے کچھ حصہ نہ لیا، وہ سارے کا سارا تم میں تقسیم ہوا۔ اب تمہارے پاس مال کافی ہے، میں نہیں چاہتا کہ یہ بحرین والا جو مال آ رہا ہے یہ میں تم میں تقسیم کروں، تم خاموش رہنا، تم میں سے کہیں کسی کی آواز نہ اٹھے، کسی کی لب کشائی نہ ہو، یہ سارے کا سارا مال میں انصار میں تقسیم کروں گا۔ سمجھ آئی ہے؟ ایک ایک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا کہ شاید کوئی ایسے بول پڑے یا کوئی بات کہہ دے جی ان کو مل رہا ہے ہمیں نہیں ملا، اس سے ان کی حوصلہ شکنی ہو، ان کو بے قراری لاحق ہو۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو خفیہ طور پہ بتلا دیا۔ مال آ گیا بحرین سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلا لیا، آ گئے۔ جب تقسیم کا وقت آیا تو مہاجرین نظر نہیں آ رہے تھے، ان میں سے کوئی موجود نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انصار کو بٹھا کر فرمایا کہ یہ مال ہے، بحرین سے غنیمت کا مال آیا ہے،
لہٰذا یہ مال میں تو میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں، سب کے سب اپنے انصار کو بلا لو اور یہ مال ان میں تقسیم کرو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو انصار کے 3 سردار کھڑے ہوئے، سعد بن عبادہ، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہما، اور تیسرے اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ ہمارے مہاجر بھائی نظر نہیں آ رہے، ہمارے مہاجر بھائی نظر نہیں آ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، میں نے فیصلہ کیا کہ یہ مال تم میں تقسیم کرنا ہے، ان کو نہیں دینا، اس لیے وہ لوگ موجود رہے۔ تو انہوں نے ادباً اور احتراماً ہاتھ جوڑ دیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ مہاجر بھائی شریک نہ ہوں اور اس مال کو ہم لیں، آپ کا حکم اپنی جگہ پہ، لیکن ہم مؤدبانہ درخواست کرتے ہیں، ہم کسی صورت میں بھی تنہا اور اکیلے اس مال کو لینے کے لیے تیار نہیں، قبول نہیں کریں گے۔ اگر اس مال کو آپ تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو انصار مہاجرین کو بلا لیجئے، انصار کو بھی بلا لیجئے، سب میں برابر تقسیم کیجئے، تو ہم کریں گے تو ہم لیں گے ورنہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مہاجرین کو بلا لیا، انصار کو بلا لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب میں وہ بحرین کا مال برابر میں تقسیم کیا۔ تقسیم کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو پڑے انصار کی وفا کو دیکھ کر، فرمانے لگے یا اللہ ان انصاریوں نے واقعی ہمیں دلوں میں بھی جگہ دی، اپنے گھروں میں بھی جگہ دی، یا اللہ تو ان کی مغفرت فرما اور ان کی بخشش فرما۔